السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورۃ الحدید اور آیت نمبر 8 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کا رسول دعوت دے رہا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما لکم، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، والرسول، حالانکہ رسول، یدعوکم، دعوت دے رہا ہے تمہیں، لتؤمنوا، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد اخذ، اور اللہ لے چکا ہے، میثاقکم، تم سے وعدہ، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، یقین کرنے والے۔ اسی آیت کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا اگر تم یقین رکھتے ہو۔ جب تم نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت میرے رسول نے تم سے پختہ وعدہ لے لیا تھا، کیا وہ تمہیں یاد نہیں رہا؟ ایسا پختہ وعدہ کہ بعد میں بھی تم قدم قدم پر تذبذب کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو ذرا اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس میثاق کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم پر کی ہے، اور اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ کیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیری اطاعت کی۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میثاق کا تفصیل سے ذکر کیا، اس وعدے کا تفصیل سے ذکر کیا جو بیعت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کیا، یا بیعت کے وقت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی السمع فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان نقول فی اللہ تعالی ولا نخاف لومۃ لائم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل کریں گے، ہر حکم کو مانیں گے، نشاط کی کیفیت ہو یا کسل مندی کی حالت ہو۔ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، خواہ ہم تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں۔ ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول يدعوكم لتؤمنوا، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ بربکم، اپنے رب پر،
یہ وہ رسول کہ جس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا تمہارے سامنے ہے، جس کو تم صادق اور امین بھی کہتے ہو لیکن اس کے لائے ہوئے پیغام کو سنتے نہیں ہو، جس کو تم سب سے سچا مانتے ہو لیکن اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، ان کے لائے ہوئے حکم پر ایمان لے آؤ۔ ابھی جو آیہ مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ اور علامہ ابو الحیان لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ای کیف لا تثبتون علی الایمان، کہ تم کیوں ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے اور بار بار بلا رہا ہے اور تمہیں دلائل اور براہین سے سمجھا بھی رہا ہے۔ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر آزمائش کے وقت وہ صدق اور یقین کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو پکا کرے، مستحکم بنانے کا جو زرعی موقع اسے نصیب ہوا اس سے پورا فائدہ اٹھائے۔ اور اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا کہ جب اللہ کا پیارا حبیب تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہے۔ اس کے نورانی بیان سے شک و شبہ کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں، حق اپنی پوری تابانیوں سے جلوہ نما ہے۔ جس نے اس زرعی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ پہلے ہی وعدہ لے چکا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے روز ازل سے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس وقت تو سب نے کہا تھا کہ آمنا وصدقنا، ہم نے تسلیم کیا اور تصدیق کی، لیکن دنیا میں آ کے نفس و شیطان کی باتوں میں آ کے تم اپنے رب کو بلا بیٹھے ہو۔ ذرا غور تو کرو کون رسول تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔